كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گراں ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے۔ اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کو ایک نیکی کے طور پر بیان فرمایا تھا، اور جیسا کہ میں پہلے عرض کیا یہاں تقویٰ کے مختلف شعبے سورہ بقرہ میں بیان ہو رہے ہیں، جن میں سے ایک انفاق تھا، اور اب جو آیتیں اس وقت تلاوت کی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے اس میں دوسرے ایک اہم تقویٰ کے تقاضے کا ذکر ہے، اور وہ ہے قتال، یعنی جہاد، دشمنوں سے جنگ کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ کتب علیکم القتال، کہ تمہارے اوپر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فرض اس وقت ہوتا ہے جب مسلمانوں کے ملک پر کوئی غیر مسلم حملہ آور ہو جائے، اور اس وقت میں جو امیر مملکت ہے وہ تمام لوگوں سے کہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب لوگ نکلیں، تو اس وقت ہر شخص کے ذمے قتال فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا اس وقت ہر شخص کی ذاتی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اس کے سوا جو دوسری صورتیں ہوتی ہیں ان میں وہ ہر شخص کی ذمہ واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے، یعنی کچھ لوگ یہ فریضہ انجام دیتے رہیں تو باقی لوگوں کے ذمے سے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کتب علیکم القتال میں دونوں معنی ممکن ہے، یا تو یہ اس صورت کا بیان ہے جب دشمن نے حملہ کر دیا اور امیر مملکت نے تمام باشندوں سے یہ کہا
کہ تم لڑائی میں شریک ہو، جس کو اصطلاح میں نفیر عام کہتے ہیں، تو اس وقت میں تو اس سے مراد ہوگا کہ ہر شخص کے ذمہ فرض عین ہے جہاد. اور اگر کوئی دوسری صورت ہو تو اس صورت میں یہاں فرض عین مراد نہیں ہوگا بلکہ فرض کفایہ مراد ہوگا، کیونکہ فرض کفایہ بھی ایک فرض ہوتا ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر وہ فرض کفایہ ادا کر دیں تو باقی لوگوں کی طرف سے وہ خود بخود ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہ گار ہوتے ہیں. تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ذمہ قتال فرض کیا گیا ہے، اور یہ مدنی زندگی کی بات ہے، کیونکہ مکی زندگی میں تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر کافر تمہیں مار بھی رہے ہوں تو مار کھاتے رہو اور جواب میں کوئی تلوار بھی نہ اٹھاؤ، ان کا جواب بھی مت دو. وہاں صبر کی تلقین کی گئی تھی. مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد فرض کیا، اور اس کے مختلف مواقع آئے کہ سب کے مختلف مواقع پر دشمنوں نے بھی حملہ کیا، جس کے دفاع میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حملے کیے، اور اس طرح اس حکم پر عمل ہوتا رہا. اب ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یعنی لڑائی جو ہے یہ تمہیں گراں معلوم ہوتی ہے. اور ہے بھی یہی بات کہ کسی انسان کو قتل کرنا یا کسی انسان کے خلاف تلوار اٹھانا یہ کوئی خوشگوار کام تو ہے نہیں، اور یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جہاد جو مشروع ہوا ہے یا جہاد کو جو اسلام میں ایک اہم رکن قرار دیا گیا ہے، تو وہ در حقیقت حسن لعینہ ہی نہیں ہے، حسن لغیرہ ہی ہے. یعنی وہ اپنی ذات میں یہ کوئی بات کوئی اچھا کام نہیں ہوتا کہ آدمی دوسروں پر تلوار چلائے، لیکن کچھ اور اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تلوار اٹھانا ناگزیر ہو جاتا ہے. اگر آدمی تلوار نہ اٹھائے تو اس سے وہ خود اور اس کی قوم، اس کا دین، اس کا مذہب وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے. تو یہ کرہ لکم فرمایا کہ یہ تمہارے لیے گراں ہے. ایک تو اس وجہ سے گراں ہے کہ انسانوں کے اوپر تلوار اٹھانا کوئی خوشگوار بات نہیں، اور دوسری اس وجہ سے گراں ہے کہ جب آدمی جہاد میں جاتا ہے تو اس کو بہت سی مشقتیں پیش آتی ہیں، خطرات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، بہت سی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، تو اس لحاظ سے بھی گراں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ایک بڑا ذرّی اصول بیان فرما رہے ہیں جو ہماری ساری زندگی میں بڑا کارآمد ہے. وہ یہ فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ذرّی اصول بیان فرمایا ہے ہمیں اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کا، کہ یہ نہ سمجھو کہ زندگی کے اندر ہمیشہ تمہیں خوشگوار واقعات ہی پیش آتے رہیں گے، اس میں ناگوار باتیں بھی آئیں گی، اور خاص طور پر دین کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے میں بعض اوقات انسان کو مشقت اور محنت بھی اٹھانی پڑے گی، اپنی طبیعت کے خلاف بھی کام کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو بھی بعض اوقات کچلنا پڑے گا. یہ سب چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں، بظاہر بری ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، دنیا اور آخرت میں ان کا انجام تمہارے لیے بہتر ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور حالانکہ وہ تمہارے لیے بہت بری ہو، تمہارے حق میں بری ہو. جتنے گناہ کے کام میں بعض اوقات انسان کو پسند نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کے لیے برے ہیں. یا کسی کو ناجائز طریقے سے مال کما لینا، یہ بظاہر دیکھنے میں انسان کو اپنے فائدے کا کام معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے لیے برا ہے. تو اس لیے حاصل یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا کہ انسان کو محض اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، کہ جس چیز کو نفسانی خواہشات اچھا کہیں اس کو اچھا سمجھے اور جس کو برا کہیں اس کو برا سمجھے، بلکہ اچھے اور برے کا فیصلہ تو در حقیقت وہی کر سکتا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور جس میں کائنات کے اندر موجود تمام اشیاء کا خالق وہی ہے. وہی جانتا ہے کہ کس وقت تمہارے لیے کون سا عمل بہتر ہے. لہٰذا اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ خود کرنے کے بجائے
تم اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑو. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی خاص حالت میں جہاد تمہارے ذمہ فرض ہے تو اب چاہے تمہیں ناگوار ہو رہا ہو لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا. پھر آگے جہاد سے متعلق ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے پس منظر میں اگلی آیات آئی ہیں. واقعہ یہ ہوا تھا کہ 4 مہینے ایسے تھے جن کو خود قرآن کریم نے اشہر حرم کہا ہے، یعنی حرمت والے مہینے. اور زمانے جاہلیت میں بھی یہ قریش کے لوگ اور قبائل عرب سب ان مہینوں میں جنگ کرنے سے اجتناب کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں. اگرچہ اس میں بھی انہوں نے گڑبڑ کر رکھی تھی، جب دل چاہتا تو مہینے کو آگے پیچھے بھی کر دیا کرتے تھے جس کا ذکر آگے آئے گا. لیکن بحثیت مجموعی وہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کو بند کر دیتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک سفر کے دوران صحابہ کرام سفر پر تھے. سفر کے دوران ان کی کچھ مشرکین سے جھڑپ ہو گئی اور مشرکین میں سے ایک آدمی جس کا نام عمرو بن الحضرمی تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا. اتفاق سے یہ واقعہ جمادی الثانیہ کی 29 تاریخ کی شام کو پیش آیا. لیکن 29 تاریخ کی شام کے وقت میں ایسے وقت میں پیش آیا جبکہ یہ معلوم نہیں تھا کہ آج چاند نظر آیا ہے یا نہیں. اگر چاند نظر آ گیا تو اگلے دن سے رجب کا مہینہ شروع ہو گیا اور رجب کا مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں داخل تھا. لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. شام کا واقعہ تھا اور راستے کے اندر ایک جھڑپ ہوئی تھی تو اس وجہ سے وہ آدمی مارا گیا. تو اس سمجھ کے تحت مارا گیا کہ گویا ابھی حرمت کا مہینہ رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا. لیکن جب وہ شخص قتل ہو گیا تو اس کے بعد اچانک رجب کا چاند نظر آ گیا جس سے معلوم ہوا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس پر مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان مچا دیا کہ یہ لوگ حرمت والے مہینوں کو بھی پاس نہیں کر رہے ہیں. یہ آیت اس پروپیگنڈے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے. چنانچہ فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ کے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. تو قل، آپ یہ کہہ دیجئے کہ قل قتال فیہ کبیر، کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اس میں لڑائی کرنا گناہ کا کام ہے. اب جہاں تک اس شخص کے قتل ہونے کا تعلق ہے تو اول تو یہ مسلمانوں نے اس شخص کو جو قتل کیا وہ یہ جان کر نہیں کیا کہ یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. اور اس وقت تک سچی بات یہ ہے کہ بظاہر حرمت والے مہینوں کے بارے میں قتال شرعاً بھی جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے بارے میں شاید ابھی تک کوئی واضح ہدایت بھی مسلمانوں کے سامنے موجود نہیں تھی. ایک رواج ضرور چلا آ رہا تھا لیکن کیا واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس میں حرام کر دیا تھا قتال کرنا، یہ بات بھی واضح نہیں تھی. اور یہ بات بھی واضح نہیں تھی کہ رجب کا مہینہ واقعی شروع ہو چکا ہے. تو ایک غلط فہمی کے انداز میں اچانک بغیر کسی سابق تیاری کے ایک جھڑپ ہو گئی اور اس لڑائی کے اندر ایک آدمی مارا گیا. تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو مطعون کرنا کہ تم نے حرمت والے مہینے کا پاس نہیں کیا، یہ اول تو یہ بات غلط ہے. دوسری بات یہ کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم حرمت والے مہینے کے اندر کسی ایک آدمی کے مارے جانے پر تو اتنا واویلا مچا رہے ہو اور مسلمانوں کے اوپر اعتراض کر رہے ہو، لیکن اس سے بڑے بڑے بہت ہی سنگین جرائم ہیں جن میں خود تم مبتلا ہو. چنانچہ فرمایا کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنا جیسا کہ مشرکین کرتے تھے. وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کی روش اختیار کرنا. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام پر بندش لگانا کہ مسجد حرام میں مسلمانوں کو داخل ہونے سے روکیں. اور اسی طرح وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا، جیسے کہ مسلمانوں کو مشرکین نے مکہ مکرمہ سے اور مسجد حرام سے نکالا تھا.
یہ سارے کے سارے جرائم جو تم کر رہے ہو اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک کہیں زیادہ بڑے اور سنگین گناہ ہیں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ پھر وہی جملہ دہرایا جو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ فتنہ قتل کے مقابلے میں زیادہ سنگین چیز ہے۔ اور فتنہ وہاں پر میں نے تشریح میں عرض کیا تھا کہ اس کے بہت سے معنی آتے ہیں، اور ان میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچا کر اس کو شدید صدمے اور آزمائش میں مبتلا کرنا، جیسا کہ مشرکین عرب مسلمانوں کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ پیش آتے تھے اور مسلمانوں کو انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا، تو وہ فتنہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور فتنے سے مراد کفر و شرک بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ زیادہ سنگین چیز ہے بنسبت اس قتل کے جو عمرو بن الحضرمی کا کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اب روئے سخن مسلمانوں کی طرف کرتے ہیں اور مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ کافر تم سے برابر جنگ کرتے ہی رہیں گے، یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ تمہارے سے جنگ کرتے ہی رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تمہیں اپنا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں، زبردستی جنگ کر کر کے تمہیں اپنا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں۔ لیکن انشاءاللہ کوئی مسلمان جو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام قبول کر لیتا ہے اور دل و جان سے قبول کر لیتا ہے تو وہ پھر اسلام کو چھوڑ کر عام طور سے جاتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر کسی نے ایسا کیا کہ وہ ان کے ڈرائے میں آ کر یا ان کی ترغیب میں آ کر، ان کے لالچ میں آ کر وہ اگر دین چھوڑے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور پھر کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ایسے لوگوں کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے سارے قرآن کریم میں کہ جب کبھی کافروں کا ذکر آتا ہے، ان کے برے انجام کا ذکر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی مومنوں کے اچھے انجام کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو مرتد ہو گئے اور انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا، لیکن پھر ساتھ ذکر فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقین رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو اولئک یرجون رحمت اللہ، تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔